الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطتی دائرات الوجود صاحب نوائل الحمد ومقام المحمود مولانا وحل الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بھروائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنی بھی آپ سب لوگ اپنے دلوں میں حاجات لے کر بیٹھے ہیں سب جناب سیدہ کی عظیم بارگاہ میں پہنچیں، پروردگار ان پر قبولیت کی مہر لگائے، اور جتنے بیمار ہیں پروردگار ان کو شفا عطا فرمائے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری عزاداری کو قبول فرمائے۔ دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہماری چوتھی مجلس ہے، اور آج ہم امام معصوم کے اس جملے پر بات کر رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ وَإِيثَارِ التَّفَضُّلِ وَتَرْكِ التَّأْخِيرِ وَالْإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ۔ امام فرما رہے ہیں کہ زیادہ بخشش کرنے کی توفیق، خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، اور یہ امام نے دعا کی ہے خدا کی بارگاہ میں تاکہ ہمارے جو اخلاق ہیں ان کو تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ امام کا مقصد یہ ہے اس دعا کا کہ اگر کوئی مومن اپنے اخلاق کے اندر کمی دیکھے، جو صفات اخلاقی ہیں ان کے اندر کمی دیکھے، تو خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرے کہ جیسے امام کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر طرح کے جملے اس دعا کے اندر موجود ہیں، جو تمام صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ ضرور دعائے مکارم الاخلاق کھولا کریں۔ آج آپ جا کے صحیفہ سجادیہ اگر آپ کے پاس ہے اس میں سے کھولیں، مفاتیح میں یہ دعا موجود ہے اس میں دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر نیٹ پہ کوئی کھول سکتا ہے اس پہ کھول کے دیکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگیوں میں برکت لے کے آئیں گی، دلوں کو سکون دیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دل کو بھی سکون چاہیے نا اس زمانے میں، تو وہ انہی چیزوں سے ملتا ہے۔ اور یہاں پر امام اس جملے میں فرما رہے ہیں کہ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے زیادہ بخشش کرنے کی، زیادہ سخاوت کی توفیق عطا فرما، اور میں کسی کو شرمندہ نہ کروں اور غیر مستحق کو دینے سے بچا۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اس دین کو پسند کر دیا، کہ جس دین پر آپ ہیں اللہ نے اس دین کو اپنے لیے پسند کیا، اور اس کی شایان شان یعنی اس دین کی شان جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اس دین کی شان ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اچھا اخلاق اور دوسرے سخاوت، ٹھیک ہے۔ اس دین کی شان یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل کو پسند نہیں کرتا، جو کنجوس ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ جب اللہ نے جنت الفردوس بنائی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت الفردوس کو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی جنتیں کون سے بنی؟ بہت ساری جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں ہے، جنت کے درجات، اور اس لیے ہمیں کہا گیا کہ دعا مانگا کرو کہ جنت الفردوس جو سب سے بڑی جنت ہے، جسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنا کر کہا کہ تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا،
ٹھیک ہے، تو لہٰذا سخی بنے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرتے رہو. سخاوت کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت سارے طریقوں سے سخاوت ہو سکتی ہے. کبھی کبھی آپ اپنے گھر میں جو آپ کے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، یہ بھی ایک سخاوت ہے. مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بھی سخاوت کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ مت سوچا کریں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. ہم لوگ خود سے فیصلے کرنے لگتے ہیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کون اچھا ہے کون برا ہے. سب کو دیں کیونکہ سب کی دعا خدا سنتا ہے. ٹھیک ہے، قبول کرے نہ کرے یہ دوسری بات ہے، سنتا سب کی ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین، تو سب کی سنتا ہے، اس لیے سب کو دیں. لیکن زکوٰۃ اور خمس وغیرہ وہ آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن خیرات جو ہے وہ سب کو دی جا سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک عورت رسول خدا کی خدمت میں آئی، بلند آواز، محمد وعجل، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صدقہ دینا چاہتی ہوں، میرا شوہر بہت غریب ہے، کیا اس کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، سب سے پہلے اپنے غریب جو لوگ ہیں ان کو دیکھو، اس کو دے دو صدقہ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو آپ دیتے ہیں، آپ جب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ سخی، آپ کہیں گے ہم تو سخی، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے آپ سخی کے زمرے میں نہیں آتے، بخیل کے اس سے نکل جاتے ہیں کہ آپ بخیل نہیں ہیں، زکوٰۃ دیں. لیکن زکوٰۃ سے 1 روپیہ بھی اگر آپ نے اوپر دے دیا تو آپ سخی. لیکن سخاوت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو کہا گیا ہے زکوٰۃ اور خمس، اس کے علاوہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ سخی. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، ہم کیا دیں؟ ایک صحابی تھا رسول خدا کا، آدھی رات کو اٹھا، کہنے لگا اے اللہ تیرا نبی کہتا ہے سخاوت کرو، دو، میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. پھر اس نے کہا کہ یا اللہ آج تک جس نے میرا دل دکھایا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اسے مانگا. کہا پروردگارا میں اپنی عزت کا صدقہ کروں. اب جب صبح ہوئی، مسجد میں سب جمع ہوئے، رسول خدا نے پوچھا کہ کسی نے رات کو صدقہ کیا تھا؟ سب خاموش رہے، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ پیسے کو دینے کو کہا جاتا ہے. وہ بھی چپ رہا، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اب رسول خدا نے واضح کیا کہ کسی نے اپنی عزت کا صدقہ کیا. اس نے کہا یا رسول خدا میں نے کیا. تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے تیری سخاوت کو قبول کیا، تیرا نام سخیوں میں لکھ لیا. یعنی یہ بھی ایک سخاوت کا طریقہ ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں، ایک سخاوت ہے. کسی نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، ہم اس کو معاف کر دیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ بخیل سے دوستی نہیں کرتا، چاہے وہ سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، اور اللہ سخی سے دوستی نہیں چھوڑتا چاہے وہ غافل ہو، کیونکہ جب بھی وہ غفلت سے باہر آئے گا خدا اسے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر، اونچی آواز مل کے سب، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ درود اونچی آواز میں نہ پڑھنا بھی کنجوسی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں، صلی علی محمد وآل محمد. 5ویں معصوم نے اسے بخیل کہا ہے، جو درود کا حق ادا نہ کرے، اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے. جب آپ گھر میں ہو تو چاہے دل میں پڑھیں چاہے زبان سے پڑھیں، لیکن جب آپ اجتماعی عبادت کر رہے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے
یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہاں پہ، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گی جو میری ذمہ داری ممبر کی. آپ لوگ فارغ نہیں ہیں کہ اگر آپ نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. جبھی تو عبادت کوئی معراج پر پہنچتی ہے نا. ایک اکیلا آدمی تو اجتماعی عبادت کو معراج پہ نہیں پہنچا سکتا. تو سب مل کے کوشش کرتے ہیں جب وہ عبادت جو ہے وہ معراج پر پہنچتی ہے. اور پھر جب وہ معراج پر پہنچے گی تو معصومین کی نگاہوں میں آئے گی، خدا کی نگاہوں میں آئے گی. پتہ نہیں ہمیں کیا کیا مل جائے، ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں. کتنی بڑی بات ہوگی. درود پڑھ لیجیے بابا سے. اللہم صلی علی محمد. اب یہ تو سخاوت کی بات ہے نا، لیکن کہا گیا کسی سے سوال نہ کر. ایک تو وہ شخص ہے نا جو سخاوت کر رہا ہے، لیکن کہا کبھی کسی سے مانگو مت، سوال نہ کرو کسی سے. چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ انصار کا صلی علی محمد وآل محمد، انصار کا ایک گروہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایک حاجت لے کر آئے. کہا بتاؤ کب؟ ہماری حاجت ذرا بڑی ہے. کہا بتاؤ کیا حاجت ہے؟ کہا آپ ہمیں جنت کی ضمانت دے دیں. اب دیکھیں جسے رسول خدا ضمانت دے دیں وہ تو لازمی جنت میں پہنچے گا. رسول خدا نے کچھ دیر سر جھکائے رکھا، زمین پہ کچھ لکیریں کھینچیں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت دے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرو. انہوں نے کہا ہمیں آپ کی شرط منظور ہے. امام فرماتے ہیں کہ انصار کا وہ جو گروہ تھا اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے اور ان کا چابک زمین پہ گر پڑتا تو وہ خود اترتے اور اسے اٹھاتے، کسی سے اٹھانے کے لیے بنا سوال کرتے. اگر دسترخوان پہ ہوتے اور پانی چاہیے ہوتا تو خود اٹھ کے پانی لیتے. انہوں نے اس طرح سے اس کو پورا کیا. یعنی کہا رسول خدا نے شرط کیا رکھی تھی کسی سے سوال مت کرنا. اور ہم تو کون ہیں جن کے پاس ولایت علی. ہمیں کیا، ہمیں کسی سے سوال کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. ہم وہ ہیں جن سے لوگ سوال کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے. عبد الواحد ابن زید ایک صحابی ہے، وہ حج کے لیے گیا. رکن یمانی پہ وہ کھڑا تھا. اس نے وہاں دیکھا کہ دو بہنیں آپس میں کھڑی ہوئی بحث کر رہی ہیں کسی بات پہ، اور ایک بہن جو ہے وہ قسم کھا رہی ہے کسی بات پہ. جب آپ یقین دلانا چاہتے ہیں دوسرے کو تو قسم کھاتے ہیں. اور وہ قسم کس کی کھا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی قسم جسے رسول خدا نے اپنی وصیت کے لیے منتخب کی، یہ قسم کھا رہی ہے. کہ اس کی قسم جو اپنے فیصلوں میں عدالت کرنے والا ہے، اس کی قسم جس کی بنیاد عالی ہے، جس کا نسب اعلیٰ ہے. کہ اس کی قسم جو فاطمہ زہرا کا شوہر ہے، جو حسنین کا بابا ہے. کہ میں نے جب یہ قسمیں سنی، اپنی بہن کو کہہ رہی ہے کہ خدا کی قسم، اور یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد ایسی بات نہیں تھی، بات ایسی تھی. تو میں آگے بڑا مہنگا ہے لڑکی، تم یہ کس کی قسم کھا رہی ہو؟ یہ صفات کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تمام نشانیوں کا نشان ہے، وہ باب الاحکام ہے. باب الاحکام سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت علی کا لقب ہے باب الاحکام، احکام خدا کا دروازہ، خدا کے احکام کو پہنچانے والا. اب ذرا سوچ لو کہ کتنے سخت ہوں گے حضرت علی، احکام کو نافذ کرنے میں بہت سخت تھے. تو کیا کہا گیا آپ کو؟ باب الاحکام، خدا کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی. اس نے کہا وہ قسیم جندہ بند نار ہیں، وہ غالب علی کل غالب ہیں. اللہم صلی علی محمد.
یا قاتل مرحب وانتر، اس کی پہچان یہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو میں نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کو کیسے جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانوں گی تو کون جانا؟ کہا کہ میرا باپ صفین کی جنگ میں حضرت علی کے لشکر میں مارا گیا۔ ایک دن حضرت علی ہمارے گھر آئے اور کہا کہ اے یتیموں کی ماں، تمہارا کیا حال ہے؟ ہماری ماں کیا ہے؟ ماں سے آ کے کہا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ماں کی گود میں تھے۔ کہا میری ماں نے کہا کہ یا امیر المومنین، خدا کا شکر ہے۔ اب دیکھیں علی والے یہاں قدم قدم پہ نوٹ کیا کریں، جو لوگ مولا سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے الفاظ پہ غور کیا کریں، وہ کیسے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنا رونا نہیں رویا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کائنات کا امام اس کے پاس آیا ہے، وہ کہہ رہی ہے یا امیر المومنین، شوہر اس کا مارا جا چکا ہے، بچے اس کے بیمار ہیں۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، خدا کا شکر ہے۔ تو مولا نے ان بچیوں کے سروں پہ جو اس کی گود میں تھی، کہا ہم چھوٹے تھے، ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا کہ میں چیچک زدہ تھی، میری بینائی جا چکی تھی۔ علی نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میری روشنی آ گئی، اور اے مرد، اس وقت میں اندھیرے میں بھاگنے والے اونٹ کو بھی دیکھ سکتی۔ کہ اس وقت جب مولا نے ہماری حالت دیکھی تو ایک سرد آہ بھری اور ایک شعر کہا جس کا مفہوم یہ تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج تک ایسی آہ نہیں بھری جیسی ان مظلوموں کو دیکھ کے میں نے آہ بھری ہے۔ اتنا درد ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ تو کہا اس وقت علی نے ہمیں خوش کیا، بیت المال سے ہمیں مال دیا، ہماری پرورش کا ذمہ لیا، ہمیں تندرستی عطا کی۔ کہا جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنی جیب سے ایک دینار نکال کے اسے دینا چاہا۔ دیکھیں اب یہاں اس نقطے تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ کہا کہ میں نے اس کو ایک دینار دینا چاہا نکال کر کہ لو اے لڑکی، یہ تمہاری مشکل میں کام آئے۔ کہا جیسے ہی میں نے دینا چاہا وہ ایک دم بگڑ گئی۔ اس نے کہا اے مرد دور ہو جا، رسول خدا نے ہمیں بے مثال جانشین عطا کیا۔ پہلے ہم حضرت علی کے کنبے میں تھے، ہم نے اس وقت بھی سوال نہیں کیا، اور آج ہم حسن ابن علی کے عیال ہیں، ہم کیوں کسی سے کچھ لیں؟ ہم حسن ابن علی کے عیال ہیں۔ لیکن اس نے یہ کہا محمد علی بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ پھر اس لڑکی نے ایک شعر کہا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کسی کے گلے میں علی کی محبت کا پھندا ہے، ٹھیک ہے، تو تمام نعمتیں اس کے پاس۔ اگر کسی کے گلے میں علی کی محبت کا پھندا ہے تو تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ اگر وہ ایک قدم سے پھسلا تو دوسرے سے ثابت قدم رہے، وہ ہے نشانی علی والے کی۔ یا علی، یا علی، بلند تر اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ علی والے کی نشانی ہے کہ ایک قدم سے اگر پھسلا تو دوسرے سے ثابت قدم رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اگر میرے پاس عرب اور عجم کی دولت ہو تو وہ، اور علی کی میں اگر شیعہ نہ ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں۔ میری سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ میں علی کی شیعہ ہوں، میری سب سے بڑی دولت۔ تو دیکھیں یہاں وہ دولت ہمیں خوش نہیں کر سکتی کہ جہاں محبت علی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں کو میں آپ کو بتا دوں کہ آئمہ سے جب سوال کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پہنچیں اور حاضر ہوں، انشاءاللہ کہہ لیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی وہاں پر، اور کبھی ہمیں موقع ملے
کبھی خواب میں ہی دیکھ لیں اور سوال کرنے کا موقع مل جائے، کچھ مانگنے کا، یا امام کہتے مانگو کیا مانگتے ہو، یا کچھ دے رہے ہو، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں اگر امام کچھ دے رہے ہو، ہم کیا کریں، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے آئمہ کے سامنے، انداز سوال کیا ہونا چاہیے، یا آئمہ کچھ دے رہے ہو تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو ہمارے چھٹے امام مقام بنا میں موجود ہیں. صلی اللہ محمد واجل فرجم، پکار کے کہا کریں کہ امام تک آواز جاتی ہے آپ کی، اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرائیں، آواز اپنی پوری پہنچایا کریں کہ امام کو صدمہ نہ ہو کہ بلانے والے کیسے بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے چھٹے امام مینا میں موجود تھے. راوی کہتا ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سائل آیا فقیر، اس نے آگے امام سے سوال کیا. امام نے ایک گوشہ انگور کا گچھا اس کو دینا چاہا. اس نے کہا کہ اگر اس کے بجائے مجھے کچھ نقد رقم مل جاتی. ٹھیک ہے، تو امام نے فرمایا کہ معاف کرو، یعنی ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ گوشہ انگور بھی رکھ لیا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا وہ گوشہ یا انگور ہی دے دیں. امام نے فرمایا اب وہ نہیں ہے، معاف. ٹھیک ہے، یہاں میں تمیز ہونی چاہیے کہ جب امام کچھ دے رہے ہو تو تعداد نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کیا ہے، بس لے لو. ٹھیک ہے، کتنے واقعات ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز ملی، اتنی برکت ملی، وہ بعد میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئی. کتنے ایسے واقعات. اتنی دیر میں دوسرا فقیر آ گیا، ایک دوسرا فقیر آ گیا، اس نے بھی آ کے سوال کیا. امام نے اسے 3 دانے انگور دیے. وہ پہلے والے کو تو گچھا دے رہے تھے، لیکن اسے دیے 3 دانے. اس نے بسم اللہ کہہ کے لے لی، اور اس نے کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین، کہ جس نے مجھے یہ رزق دیا. جیسے ہی اس نے یہ کہا، امام نے مٹھی بھر کے اور دے دی. اب اس نے دوبارہ کہا الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے رزق دیا. تو امام نے غلام سے پوچھا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 20 درہم. کہا دے دو. اب جیسے ہی اسے پیسے ملے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے یہ رزق دیا. اب امام نے اپنی ابا جو بہن رکھی تھی اوپر کی وہ اتاری اور وہ اس کو دے دی. اب اس نے پھر کہا الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس دیا. اور اس نے اب امام کا شکریہ ادا کیا. اب چلا گیا. تو جو راوی وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب تک وہ اللہ کا شکر کرتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، امام اسے دیتے رہے، اور اگر وہ قیامت تک کرتا رہتا تو دیتے رہتے. لیکن جیسے ہی اس نے امام کا شکریہ ادا کیا، امام نے وہیں اسٹاپ کر دیا. دیکھا آپ نے کہ کس طرح معصوم کی بارگاہ میں جب پہنچو اس کا ادب کیا ہونا چاہیے. یعنی ایک چاہنے والے کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ کس کی بارگاہ میں. درود پڑھ لیجیے باواز سے. محمد یہ جو مہینہ ہے نا، یہ سخاوت کا مہینہ، بڑی اچھی سخاوت اس مہینے میں ہر طرح سے کر سکتے ہیں. جو عزاداری پہ آپ خرچ کریں، بے شک آپ کو قرض لے کے خرچ کرنا پڑے، ٹھیک ہے، عزاداری پہ خرچ کریں، دل سے خرچ کریں، دوسروں کی خدمت کریں، یہ بھی سخاوت ہے. کسی کو پانی پلائیں، یہ بھی سخاوت ہے. کسی کے جوتے اٹھا کے دے دیں، یہ بھی سخاوت ہے. اور اس مہینے میں جو سب سے بڑی سخاوت ہے وہ امر بالمعروف اور نہیں آنے کی. لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے ان کو روکیں. اور اس وقت
جو ہماری عزاداری ہے، اس عزاداری میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، یا جس نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یا یہ سمجھ لیجیے کہ جو ہماری عزاداری کو، عزاداری ایک نیکی ہے نا، جو اس چیز کو ختم کرے وہ بے حیائی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہنے میں بے حیائی جو لفظ ہے بڑا برا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہی یہ لفظ آتا ہے ہم لوگ بعض اوقات کانوں کو ہاتھ لگانے لگتے ہیں، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، بے حیائی ایسا لفظ ہے. لیکن ہمارا دشمن ہے وہ بہت ہوشیار ہے. یہ پنکھا ایک سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا چالاک ہے کہ جب بھی یاد رکھیں گے، جب اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں نا جس میں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بے حیائی کا جو ہے وہ بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ بڑھ جائے. ابھی جو زیارات پر لوگ جاتے رہے، آپ کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن اندر سے کچھ آوازیں آئیں گی. کچھ علماء جو زیارات پر لے کر جا رہے تھے بتایا ہے کہ مشی پر اور زیارات پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. لیکن جہاں بھی مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں لازمی اندیشہ ہے. اور خود رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت میں چھپے ہوئے معشوقوں کا خطرہ. رسول خدا نے فرمایا. تو بے حیائی وہ چیز ہے کہ جو آپ کی عبادت کو ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے بلعم کا اور کون تھا؟ حضرت موسیٰ کا شاگرد تھا. ان سے علم حاصل کیا اور اس کے بعد اس نے کہا میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، مستجاب الدعوات ہو گیا. اس کے پاس اسم اعظم تھا، دعا مانگتا تھا، دعا قبول ہو جاتی تھی. توجہ ہے نا آپ کی؟ کہیں اور تو نہیں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، آواز بلند صلوات. یہ فلسطین چلا گیا، وہاں جا کے اس نے بڑا اپنے آپ کو منوا لیا. یہودی تھے وہاں، سارے یہودیوں کی حکومت تھی، اور یہ اپنے دین کو اس نے بیچ لیا. ان کے ہاتھوں بڑے مہنگے داموں بیچے. اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ جاؤ فلسطین، وہاں جا کے تبلیغ کرو. جب فلسطینیوں کو، یہودیوں کو وہاں پتہ چلا کہ موسیٰ آ رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بد دعا کرو ان کے لیے. اس نے جب سنا کہ موسیٰ آ رہے ہیں کہ جو اس کے استاد بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی، اس نے کہا نہیں میں ان کے نہیں کر سکتا. دوسری دفعہ آئے کا منع کرتے. تیسری دفعہ وہ اس کی بیوی کے پاس چلے اور بیوی نے پتہ نہیں کس طرح اس کو بہکایا کہ یہ مانگا. اور ایک گدھے پہ سوار ہو کے پہاڑ پہ جانا تھا، وہاں جا کے بد دعا کرنی تھی. دوسری طرف موسیٰ کا لشکر تھا. راستے میں گدھا رک گیا، اللہ کے حکم سے گویا ہوا کہ تو کیا کر رہا ہے. یعنی دیکھیں اللہ مہلت دیتا ہے، روکتا ہے اللہ. اس کو بھی روکا گیا. گدھے نے کہا کہ تو کتنے بڑے مقام پہ مستجاب الدعوات ہے، کیوں تو موسیٰ کے لیے، ان کے لشکر کے لیے بد دعا کر رہا ہے. اس نے گدھے کو لات ماری، پہاڑ پہ چڑھ گئی. اب کیا ہوا کہ جو اسم اعظم تھا وہ ذہن سے محو ہو گئے، اور اس نے جو دعا کرنی تھی الٹی کر دی. الٹی دعا مانگ لی، موسیٰ کی فتح مانگ لی، بادشاہ کی شکست مانگ لی. لوگوں نے کہا تم نے تو الٹا کام کر دی. اب اس کو احساس ہوا کہ دین اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، کیونکہ اسم اعظم محو ہو گیا تھا دماغ سے. تو اس نے کہا کہ چلو دنیا تو پکڑ لو. اب لوگوں نے اس سے کہا اور کوئی مشورہ دو، یہ تو دعا تو تم الٹی مانگ چکے ہو. تو اس نے کہا کہ کچھ خواتین کو سجاؤ، سوارو اور موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو، اور ان خواتین سے کہہ دو کہ وہ لشکر والے جو چاہے ان کے ساتھ کرنا، یہ منع نہ کریں. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین سج سمٹ کر موسیٰ کے لشکر میں چل گئے. اور وہاں عالم یہ ہو گیا کہ موسیٰ کی فوج کا کمانڈر زبری، وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کے موسیٰ کے پاس آیا
اور کہا کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے تو جب بھی میں باز نہیں آؤں. پورے لشکر نے زنا کیا, طاعون کی وبا پھیلی. اور یہ حدیث ہے کہ جب معاشرے کے اندر زنا پھیل جائے تو پھر اس قسم کی بیماریاں, ناگہانی اموات, وبائیں, ان کا نزول ہوتا. پھر جناب موسیٰ کا پوتا آیا, اس نے زمری کو قتل کیا, کتنے ہزار لوگ قتل ہوئے, اور آخر میں جناب موسیٰ کو فتح ہوا. لیکن یہودیوں نے ایک نقطہ پکڑ لیا کہ اگر کبھی حق کے مقابلے پہ کسی چیز کو لانا ہے تو وہ بے حیائی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ ترکی میں کیا ہو رہا ہے. آدھا ترکی جو اسلامی ہے, آدھا جو ہے وہ غیر اسلامی. کہنے کو سب مسلمان ہیں, لیکن یہاں پہ ایک عالم کی میں نے تقریر سنی تھی کافی عرصے پہلے. انہوں نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ ترکی یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتا تھا, تو انہوں نے شرط رکھی. انہوں نے کہا اپنی عورتوں کے لباس کم کرو اگر تمہیں یورپی یونین میں شامل ہو. تو انہوں نے اتنے گھٹنوں تک کر دیے. انہوں نے کہا اور کم کرو, تو انہوں نے اور اوپر کر دی. لیکن پتہ نہیں اس میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن اس وقت وہاں جو کلچر چل رہا ہے, جو ان کے ڈراموں سے سمجھ آ رہا ہے, میں نے ان کا کلچر سمجھنے کے لیے ان کے 2-3 ڈرامے دیکھے, تو اس میں سارا کلچر ان کا یورپ کا دکھایا جا رہا ہے. کوئی لیونگ ریلیشن شپ, شادی سے پہلے ساتھ رہنا, والدین, وہاں جو ان کے ہر ڈرامے میں ایک چیز دکھائی جا رہی ہے. ہر ڈرامے میں شادی سے پہلے اولاد, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, اور یہ پتہ نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے. بچے جو بڑے ہو رہے ہیں, یہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ان کے ڈراموں میں چل رہا ہے. ایک جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ اپنے کلچر کی عکاسی کرتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں جو ڈرامے چل رہے ہیں وہ اپنے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو گند ہے وہ سب جو یورپ کا تھا, جو پورا سسٹم وہ ان کے اندر چل رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں. کسی ڈرامے میں ان کے نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمانوں کا ڈرامہ ہے, یا وہ خدا کا نام لے لیں یا وہ اللہ کا نام لے لیں, کچھ نہیں پتہ چلتا. تو بے حیائی یہ یاد رکھیں کہ کسی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کل بھی آپ کو بتا رہی تھی کتنا بڑا حادثہ ہے یہ جو نور مقدم کا حادثہ ہوا. دیکھا آپ نے, اگر آپ خبروں سے باخبر رہا کریں, دیکھا کریں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, جب آپ شریعت کی کتابیں بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, قرآن بھی نہیں کھولیں گے, شریعت بھی مجتہدین کو گالیاں دے کے آپ نے کتابیں بند کر دی, قرآن آپ نے نہیں کھولنا, تو آپ کو کون بتائے گا کہ حلال حرام کیا ہے. پھر تو آپ جو ہے وہ دن بدن بے حیائی کی طرف چلے جائیں گے. تو اب ہمیں امر بالمعروف اگر کرنا ہے, محرم کے اندر اگر کرنا ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں اگر کہ ہماری عزاداری سے بے حیائی ختم ہو, تو خود رول ماڈل بنے. رول ماڈل تلاش نہ کریں, خود بنے. یہ امام حسین کی سب سے بڑی خدمت ہے. اگر امام حسین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ, چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, خود رول ماڈل بنے. آپ کو پتا ہو میرا لباس کیسا ہونا چاہیے, میں امام حسین کی خدمت گار ہوں, میرا لباس کیسا ہونا چاہیے, مجھے اپنی آنکھ کا استعمال کیسے کرنا ہے, مجھے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے, مجھے سڑک پہ کیسے چلنا ہے, سڑک پہ اگر تبرک بٹ رہا ہے مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں جو یہ سب امام حسین کی خدمت میں آ رہا ہے. میرا لباس کیسا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہے, میرا لباس ایسا نہ ہو. یہ سب بڑے بڑے علماء, آیت اللہ کشمیری, بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جو کام انجام دو امام حسین کے لیے کم ہے. سید شہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. دعا کریں
ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین کی خدمت کر سکیں. صرف گریہ امام حسین کی خدمت نہیں ہے. بات یہ دماغ سے نکالیں کہ صرف رونے کے لیے محرم آتا ہے. محرم مقصد حسین کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے. گریہ صرف ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, سب چیزیں جو یہ آپ فرش عزا بچھا رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, نوحے پڑھ رہے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, صرف وسیلہ اور ذریعہ ہے. اصل بات کیا ہے؟ مقصد امام حسین کو زندہ کرنا ہے. اور جو یہ کام کر گیا وہ کامیاب, اس کی مجلس کامیاب ہے. ٹھیک ہے, رونے کے لیے تو امام حسین کا نام کافی ہے. آپ حسین کہیے, امام حسین کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں آنسو آئے گا. خود کہتے ہیں حسین کہ نہ سنے گا میرا نام مومن مگر یہ کہ اس کی آنکھ میں آنسو آتے. ٹھیک ہے, مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں, رونے کے لیے تو نام حسین کافی. آج ہم دیکھیں حضرت مسلم کے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں, کیسے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح امام حسین پہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر گئے. کتنے چھوٹے بچے. جناب مسلم نے ان بچوں کو قاضی شرح کے حوالے کیا تھا, لیکن اس نے زندان میں ڈال دیا. اور زندان میں ان بچوں کی حالت کیا ہو گئی؟ چھوٹا بھائی بیمار ہو گیا, بڑا بھائی اس کو گود میں لے کے بیٹھا ہے اور اس کو تسلی دے رہا ہے. اور ادھر جو زندان بان ہے سو رہا تھا, آدھی رات کو خواب میں دیکھا کوئی کالے برقعے والی بیوی زندان کے دروازے پہ فریاد کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ زندان بان, تیرے بچے تو گھر میں ماں کے پہلو میں سو رہے ہیں, میرے بچے بھوکے پیاسے زندان میں تڑپ رہے. بس عزاداروں یہ اٹھا, جانتا تو تھا یہ کون ہے. ایک مرتبہ آ کے جب دیکھا, بڑے بھائی سے پوچھا کیا چھوٹا بھائی مر گیا ہے؟ کہا نہیں, مرا نہیں ہے, بے ہوش ہے. کہا بتاؤ شہزادے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں تمہاری. اس نے کہا بھائی اگر ہو سکے تو گھر سے اپنی بیوی کو لے آ. میرا چھوٹا بھائی بہت عرصے سے ماں سے بچھڑا ہوا ہے, تیری بیوی آ کے اگر گود میں لے لے گی, یہ اس کے سینے سے لگ جائے گا, یہ بے ہوشی کے عالم میں شاید سمجھے کہ ماں کا سینہ مل گیا, میں مدینے آ جاؤں. وہ زندان بان گھر پہنچا, بیوی سے کہا چل برقع اوڑھ, زندان چل رہا. اس نے کہا ارے میں سید ذاتی ہوں, میں آدھی رات کو زندان کیوں جاؤں. اس نے کہا ارے تجھے اپنے پردے کی فکر ہے, وہاں سیدہ زندان کے دروازے پہ کھڑی فریاد کر رہے. بس عزاداروں یہ اپنی زوجہ کو لے کر آیا اور واقعی مسئلہ نفسیاتی تھا. اس کی زوجہ نے جیسے ہی آ کے بچے کو گود میں لیا, سینے سے لگایا, بچہ سمجھا میں ماں کی گود میں آ گئی. ایک مرتبہ بچہ رو کے کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے, اماں بابا مارے گئے. ماں سے باتیں کرنے لگا جیسے بچہ چھوٹا ماں سے بات کرتا ہے. عزاداروں بس زندان بان نے کہا بچوں میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ زندان کا دروازہ کھول دوں اور تمہیں راستہ دکھا دوں جو مدینے کو جاتا ہے. لیکن عزاداروں چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کی گلیاں, رات کا اندھیرا, بھٹکتے ہوئے ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. وہ گھر ایک مومنہ کا تھا. جب اس نے آدھی رات کو دیکھا کوئی بچے بیٹھے ہیں, چاند سے چہرے والے بچے بیٹھے ہیں, اس نے کہا کہ بچوں کس ماں کی گود اجاڑ کے آئے ہو, کس کی گود کے پالے ہو, تمہارے بابا کا کیا نام ہے. بچوں نے کہا ارے جب بھی ہم اپنے بابا کا نام بتاتے ہیں تو ہمیں تماچے لگتے ہیں. اس مومنہ نے کہا نہیں میں ظالم نہیں ہوں, بتاؤ مجھے تمہارے بابا کا کیا نام ہے. کہا ہم مسلم عقیل کے فرزند ہیں. بس یہ سننا تھا. وہ مومنہ قدموں پہ گر گئی, بچوں کو اندر لے کر گئی, بچوں کو کھانا کھلایا, نہلایا دھلایا, بچوں کو ایک حجرے میں سلایا. لیکن عزاداروں اس مومنہ کا شوہر حارث ہے کہ جو صبح سے ان بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے, لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ بچے اس کے گھر کے اندر ہی موجود ہیں. جب آدھی رات کو یہ ملعون آیا, ادھر بچے حجرے میں سو رہے تھے کہ بچوں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. اور کیا دیکھا؟ بابا کہہ رہے ہیں میرے بچوں تمہارا کیا حال ہے. بچوں نے شکایت کی بابا آپ ہمیں زندان میں چھوڑ کر چلے گئے,
बाप ने कहा बेटो अब तुम्हारा वक्त करीब है, जल्द ही तुम मेरे पास हो। दोनों की आंख खुली, दोनों ने रोना शुरू किया, पापा को याद करके रो रहे, बाबा हमें यहाँ छोड़कर चले गए। बस अदादारों इधर हारिस मलून ने जब रोने की आवाज सुनी और ये ढूंढता हुआ हुजरे में आया, तो एक मरतबा इसने देखा कि जिनको मैं पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ, ये बच्चे तो मेरे घर के अंदर मौजूद हैं। अज़ादारों इस जालिम ने वो जुल्म किया। सीने पे हाथ रख के सुनना अज़ादारों, ऐसे ना बैठा करो। तुम्हारी आवाजें जनाब ज़ैनब को बहुत पसंद है, तुम्हारे दिलिए की आवाजें। अपनी जबान खामोश ना रखा करो, ये जबान हमारी पता नहीं क्या क्या बोलती है, लेकिन जब फर्श अज़ा में हो तो अपनी जबान से हाय हुसैन, हाय ज़ैनब ये कहते रहा करो, ये कह के जरूर उठा करो। यहाँ से तुम्हारी आवाजें इमाम हुसैन तक पहुंच रही हैं, तुम्हारे आंसू इमाम हुसैन के जख्मों का मरहम बन गए। बस अज़ादारा ने हुसैन, इस जालिम ने वो जुल्म किया कि आसमान ने आज तक नहीं देखा था। इसने नन्हे नन्हे बच्चों के बालों में हाथ डाला, घसीटता हुआ दरियाए फरात पर लेकर चला। एक मरतबा इसने गुलाम से कहा इनको कत्ल कर, गुलाम तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अज़ादारों बच्चों ने गुलाम से कहा कि बिलाल हबशी को जानता है? गुलाम ने कहा बिलाल से तुम्हारा क्या वास्ता? कहा वो हमारे जद का गुलाम था। इस गुलाम ने तलवार फेंक दी, कहा मैं कत्ल नहीं करूंगा, ये आले रसूल के घराने वाले हैं। बेटे से कहा बेटा तलवार लेकर आया। बच्चों ने उस जवान को देखा, कहा तू तो हमारे भैया अली अकबर का हमसिन है, तू तो हमारे भैया अली अकबर का हमउम्र है। कहा तुम्हारा अली अकबर से क्या वास्ता? कहा वो हमारा भाई है। उस नौजवान ने भी तलवार फेंक दी। अज़ादारों अब ये हारिस मलून खुद तलवार लेकर आगे बढ़ा। अब बच्चों ने कहा हमें नमाज की मोहलत दे दे। छोटे छोटे बच्चों ने खुदा का शुक्र अदा किया, मुसल्ले बिछे, नमाज पढ़ी। हारिस मलून तलवार लेकर आगे बढ़ा। आलम ये था, बड़ा भाई कहता था पहले मेरा गला काटो, छोटा कहता था पहले मेरा गला काटो। बड़े भाई की गर्दन कटी, खून का फव्वारा बुलंद हुआ, छोटा भाई बड़े भाई के खून में तड़पने लगा। अब हारिस मलून तलवार लेकर छोटे भाई की तरफ बढ़ा। जब बच्चे ने देखा हारिस मलून तलवार लेकर आ रहा है, ये इब्राहिम नामी बच्चा उसकी ज़ौजा से मुखातिब हुआ, कहा मोमिना तूने हम पर बड़ा एहसान किया, हम रोज़े क़यामत तेरी शफ़ाअत करेंगे, अपनी जद्दा से कहेंगे, लेकिन एक काम कर दे। उसने कहा कि तुम्हारा क्या काम है? बच्चे ने कहा देख अगर किसी माँ का बच्चा मर जाए तो माँ का कलेजा फट जाता है, लेकिन उस माँ को यकीन हो जाता है कि मेरा बच्चा मर गया अब नहीं आएगा। लेकिन वो माँ क्या करे कि जो बच्चों के जनाजे भी ना देख पाए, जिसे बच्चों की खबर शहादत ना मिले, वो माँ तमाम उम्र बच्चों का इंतजार करती है। कहा शहजादे मुझसे क्या चाहते हो? कहा हमारे कुर्ते का एक टुकड़ा हमारे खून में तर करके मदीने ले जाना, मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचना, हमारी माँ को खबर शहादत देना। कहा शहजादे मैं तुम्हारी माँ को नहीं पहचानती। कहा तुम जब मोहल्ला बनी हाशिम में जाओगी हमारी माँ खुद तुम तक पहुंच जाएगी। बस अज़ादारों बादे करबला ये मोमिना कुर्ते का एक टुकड़ा लेकर मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंची। जैसे ही मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंची एक घर का दरवाजा खुला, आवाज आई मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए। इस मोमिना ने रो के कहा अरे बच्चे नहीं खबर शहादत आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, हाथों को बुलंद करके आमीन कहें। परवरदिगारा इन आवाज़ों की रहमत नाज़िल फरमा।